ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ طلبا جو دینی علوم سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ علم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی دولت نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ علم انسان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے انسان دنیاوی اور اخروی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ علم وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو انسان کو تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک صاحب علم اور ایک بے علم آدمی، دونوں کا مقام اور دونوں کا مرتبہ، دونوں کا درجہ، اس میں جو فرق ہے اور جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز طلبا، ایک عربی شاعر ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ العلم یرفع بیتا لا اساس له والجهل یہدم بیت العز والشرف۔ یعنی علم وہ دولت ہے، علم وہ خزانہ ہے، اور علم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و شرف کا باعث بنتا ہے۔ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ ایک غریب طالب علم جس کی خاندانی حیثیت یا جس کا پس منظر بہت کمزور ہوتا ہے، وہ جب علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جب اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کے ذریعے جب مقام عطا کرتا ہے، تو باوجود کہ اس کے آبا و اجداد یا اس کے خاندان میں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس شخص کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے وہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان کے لیے بلکہ اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور پورے خطے کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ علم وہ چیز ہے جو عزت و شرف کے مکانات کو تعمیر کرتا ہے۔ ظاہری معنی میں بھی آپ دیکھیں گے اس شعر کو تو آپ محسوس کریں گے کہ علم کی بدولت انسان دنیا میں بھی بڑا مقام حاصل کرتا ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو دولت بھی دیتا ہے، اور اس کے مقابل میں جہالت یہ دنیا کا سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ جہالت ہے۔ چنانچہ جہالت ایک انسان کے بسے بسائے گھر کو، اس کے پورے خاندان کو اور اس کے پورے فخر و جائیداد کی جو دولت اس کے پاس ہوتی ہے، اگر جہالت اس میں داخل ہو جائے تو وہ ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبا، آپ محسوس کریں گے، دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دولت مند لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، گاؤں میں بڑے بڑے رئیس، زمین جائیداد والے لوگ، جب ان کا تعلق علم سے ختم ہو گیا، انہوں نے علم سے بے اعتنائی برتی، تو کچھ دنوں کے بعد وہ خاندان، وہ گھرانہ بالکل غیر مانوس ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابل میں صاحب علم آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جس راستے پہ چل رہے ہیں، اس راستے میں پریشانیاں تو ہیں، مشکلات تو ہیں۔ ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو اگر آپ نے آج برداشت کر لیا اور اس پہ آپ نے صبر سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہماری یہ گزارش ہوگی طلباء سے، اور جیسا کہ ہم سے پہلے شیخ الاسلام مدنی صاحب نے کہا کہ علم دین سے تعلق اور وابستگی اور اس کا اظہار یہ آج کے زمانے میں ایک بہت دل و گردے
یہ تو حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں لوگ دین سے وابستگی کو پسند نہیں کریں گے اور دینداری گویا کہ رخصت ہو جائے گی۔ ایسے موقع پہ آپ ہی لوگوں سے امت کو امیدیں وابستہ ہیں، اور آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس کا ماضی لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور عزیز طلبہ کے لیے خیر کے کلمات پیش کرتے ہوئے میں ان کے روشن مستقبل کی تمنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔